صوبائی اختلافات، سیاسی ضد اور ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھنے کے بعد اربوں روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا کالا باغ ڈیم منصوبہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق کالا باغ ڈیم اگر بروقت مکمل ہو جاتا تو آج پاکستان توانائی اور پانی کی قلت جیسے بحرانوں کا شکار نہ ہوتا، تاہم سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے کیے گئے ابتدائی اخراجات اور منصوبہ بندی پر لگنے والے اربوں روپے آج ایک کھنڈر اور کاغذی فائلوں میں دفن ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب کے بعد ایک بار پھر کالا باغ ڈیم منصوبہ خبروں میں ان ہے، تاہم حقیقت میں کالا باغ ڈیم کی سائٹ کھنڈر بن چکی ہے۔ جہاں ڈیم بننا تھا وہ جگہ سنسان پڑی ہے۔ ڈیم کے لیے نصب کی گئی بھاری مشینری زنگ آلود ہو کر زمین میں دھس رہی ہے۔ ملازموں کے لیے بنے کوارٹر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کھڑکیوں کے شیشے بکھرے پڑے ہیں۔ بوسیدہ فائلز منہ چراتی دکھائی دیتی ہیں۔ دفتر تو موجود ہے، تاہم عملہ غائب ہو چکا ہے۔ پوری سائٹ پر اس وقت صرف 4 چوکیدار ہی موجود ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کالا باغ ڈیم سے 4600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور بلا واسطہ یا بالواسطہ 50,000 سے زائد افراد کو روزگار مل سکتا ہے۔ تاہم اس منصوبے کی لاگت جو ابتدا میں $5 ارب تھی، اب بڑھ کر $20 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ واضح رہے کہ کالا باغ ڈیم کا تعمیراتی مقام میاں والی کے گاؤں پیر پہائی کے پہاڑوں میں واقع ہے، جہاں قدرتی طور پر پہاڑوں کے درمیان پیالہ نما جگہ موجود ہے جو ڈیم کی تعمیر کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں نے یہاں پر ڈیم بنانے کا سوچا تھا۔ آزادی کے بعد اس کے ڈیزائن اور فیزیبلٹی رپورٹوں میں کام ہوتا رہا۔ بالآخر 1978 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ورلڈ بینک کے تعاون سے ڈیم کی تعمیر بارے عملی کام شروع کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے بھاری مشینری لائی گئی، افسران اور ملازمین کے لیے رہائشی کالونیاں تعمیر کی گئیں، کھیلوں کے میدان اور بینک تک قائم کیا گیا، جہاں سے عملے کو تنخواہیں جاری ہوا کرتی تھی۔ کالا باغ ڈیم پر کام شروع ہونے کے بعد جلد ہی سندھ کی طرف سے ڈیم کی مخالفت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ ڈیم کی تعمیر سے اس کو ملنے والا پانی کم ہو جائے گا۔ پھر اس وقت کے صوبہ سرحد سے بھی اعتراض آ گیا کہ ڈیم کی وجہ سے نوشہرہ اور صوابی کے زرخیز علاقے زیر آب آ جائیں گے اور سیم و تور کا شکار ہو جائیں گے۔ کالا باغ ڈیم کی مخالفت میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیوں نے قراردادیں منظور کی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان صوبوں کے لیے یہ منصوبہ سیاسی طور پر زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا۔ زبردست سیاسی مخالفت کی وجہ سے ورلڈ بینک نے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور آج یہ منصوبہ اربوں روپے کی لاگت آنے کے بعد کھنڈر کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے سیاسی مخالفین اسے مردہ گھوڑا یعنی ہمیشہ کے لیے ختم تنازع قرار دیتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً اس پر قومی سطح پر بحث چھڑ جاتی ہے۔ مبصرین کے مطابق ڈیم جیسے منصوبے قومی بقا سے جڑے ہوتے ہیں، مگر حکمرانوں کے لیے یہ بھی اقتدار کے کھیل کا حصہ بن چکے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے حق میں یا مخالفت میں تقریریں کرنے والے سیاستدانوں نے اپنی سیاسی دکانیں ضرور چمکائیں، لیکن عوام کو کچھ نہ ملا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کا کسان پانی کو ترس رہا ہے، صنعت کار بجلی کی کمی سے پریشان ہے اور عام آدمی لوڈ شیڈنگ کی اذیت سہ رہا ہے، جبکہ ملک کی ترقی کا ضامن کالا باغ ڈیم منصوبہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ ناقدین کے مطابق کالا باغ ڈیم کا کھنڈر بن جانا صرف ایک منصوبے کی ناکامی نہیں بلکہ قومی قیادت کی مجرمانہ غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ناکامی ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ جب تک ہمارے لیڈر قومی مفاد کو ذاتی سیاست پر فوقیت نہیں دیں گے، پاکستان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہی رہے گا۔ سیاستدانوں نے اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور ایسے منصوبے سیاسی تنازعات کی نظر ہوتے رہے تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔